قرآن کریم نے صحابہ کرام کے دو طبقات بیان کیے ہیں۔ ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور راہ خدا میں جان و مال کی قربانیاں پیش کی، دوسرے وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور راہ خدا میں جان و مال کی قربانیاں پیش کی، یعنی دونوں نے جان و مال کی قربانیاں پیش کی۔ ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے تھے، ایک وہ جو فتح مکہ کے بعد۔ اور واشگاف الفاظ میں اعلان فرمایا کہ درجے اور مرتبے کے اعتبار سے یہ دونوں فریق برابر نہیں ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں اور جہاد اور انفاق کرنے والوں کا درجہ ان لوگوں سے بہت بڑا ہے جو فتح کے بعد ایمان لائے اور جہاد و انفاق میں حصہ لیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اور یہ بات ہے بھی قرین قیاس، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانا اپنے آپ کو گوناگوں مصائب و مشکلات سے دوچار کرنے کے مترادف تھا، جبکہ فتح مکہ کے بعد معاملہ الٹ گیا تھا۔ اب ہر طرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ڈنکے بج رہے تھے، اور لوگ جوک در جوک اسلام کے وسیع و کشادہ دامن میں پناہ لے رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ ایسی فضا میں مشرکانہ رسوم و عقائد پر ثابت قدم رہنا مشکل ہی نہیں، تقریباً ناممکن تھا۔ ظاہر ہے کہ اس دور میں ایمان لانے والوں کا درجہ کسی طرح بھی ان جان نثاروں کے برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے مشکل وقت میں جان دو عالم کا ساتھ دیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جان و مال کی قربانیوں کے ایسے محیر العقول مظاہرے کیے کہ آج بھی ان کے بارے میں پڑھ کر آدمی دریائے حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ اس بنا پر اگر کوئی شخص ان دونوں طبقوں کو مساوی قرار دے، برابر قرار دے، مثلاً کہے کہ حضرت ابو سفیان اور حضرت معاویہ کا مقام و مرتبہ حضرت علی کے برابر ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی آیت کریمہ کے اس حصے کو جھٹلا رہا ہے، اس کی مخالفت کر رہا ہے، اس کی تکذیب کر رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ان السابقون الاولون کا درجہ بلند قرار دیا ہے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ فتح مکہ کے موقع پر یا اس کے بعد ایمان لانے والے درجے میں السابقون الاولون سے کمتر تو ہے، تاہم صحابیت کے شرف اور اعزاز سے وہ بھی مشرف اور معزز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر دو طبقات کے ساتھ اچھے انجام اور جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسین انجام اور بہشت بری کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس بنا پر اگر کوئی شخص فتح مکہ کے دن ایمان لانے والوں کو مومن تسلیم نہ کرے اور حضرت ابو سفیان اور حضرت معاویہ کو گمراہ اور بے دین کہے، تو وہ قرآن کی اس آیت کی تکذیب کر رہا ہے اور اس آیت کا انکار کر کے مجرم بن رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دو طبقات کی محبت و الفت نصیب فرمائے۔ ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ یہ ایک اشکال تھا، اس اشکال کو دور کرنے کے لیے یہ ایک چھوٹا سا کلپ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سامعین و ناظرین، ابھی تک اگر آپ ہمارے اس کاروان سیرت کا ساتھ نہیں دے پائے اور آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے اسے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سلسلہ وار سننے کے لیے ہمارے شریک سفر بن جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔